بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔ خاتم النبیین سے مراد کہ نبوت کا ملنا بند ہو گیا، اب کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قیامت تک باقی جاری اور ساری رہے گی۔ قادیانی چونکہ عقیدہ ختم نبوت کے اس بنیادی عقیدے کے منکر ہیں، عقیدہ ختم نبوت قرآن کی تقریباً 100 کے قریب آیات سے ثابت ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو 100 کے قریب آیات کا منکر ہو وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ علماء کرام کی طویل جد و جہد اور غیرت مند دینی حمیت رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئین پاکستان کے مطابق غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پھر 1984 کو جو آرڈیننس تھا، اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اپنی عبادت گاہ سے بلند ہونے والی آواز کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے، اور ملعون مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہہ سکتے، اور اس کے جو ساتھی تھے ان ملعونوں کو خلیفۃ المسلمین یا صحابی نہیں کہہ سکتے، اس ملعون کی بیوی کو ازواج مطہرات یا ام المؤمنین نہیں کہہ سکتے۔ یہ قانون کا حصہ ہے اور یہ قانون پاس ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود 7 مارچ 2019 کو قادیانیوں کی ایک تقریب میں مبارک ثانی ملعون نے تفسیر صغیر کو تقسیم کیا۔ یہ تفسیر صغیر لکھنے والا مرزا محمود ہے، اور اس نے جو تفسیر لکھی اس میں حیات عیسیٰ کا انکار بھی موجود ہے، اس میں معجزات کا انکار کیے گئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی۔ مثال کے طور پر جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے۔ اس تفسیر میں اس نے اس آیت سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا کہ کوثر نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول لیا۔ اب اس نے اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھول لیا۔ جس طرح قرآن میں ہے والضحیٰ، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی گئی۔ اس ملعون نے اس تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس ملعون مرزا قادیانی کو مراد لیا کہ اللہ پاک نے مرزا قادیانی ملعون کے چہرے کی قسم اٹھائی۔ تو بے شمار اس تفسیر میں گستاخیاں موجود ہیں۔ مسلمان سراپا احتجاج ہوئے کہ اس ملعون کو گرفتار کیا جائے، اس گستاخ کو گرفتار کیا جائے۔ 2019 میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، پھر 6 دسمبر 2022 کو یہ ملعون گرفتار ہوا۔ یہ گرفتار ہوا اور پھر 2024 کو اس ملعون کو رہا کیا گیا۔ پھر مسلمان سراپا احتجاج ہوئے کہ اسے رہا کیوں کیا گیا، اس گستاخ کو رہا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جو ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، جامع امدادیہ، جامع محمدیہ اور دیگر بڑے بڑے مدارس کو انہوں نے ایک کہا کہ آپ اپنی تحریری طور پر آپ اپنی سفارشات ہمارے پاس جمع کروائیں۔ تمام بڑے بڑے علماء نے اپنی تجاویز تحریری طور پر لکھ کر جمع کروائی،
پھر بھی فیصلہ سنایا نہیں گیا بلکہ فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ بالآخر 24 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ سنایا گیا، جو فیصلہ آئین پاکستان کے مخالف ہے، جو فیصلہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، اور کہا گیا کہ اس پر جو دفعات عائد کی گئی وہ اس پر عائد ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ نہ یہ مبارک ثانی ملعون نے اس تفسیر کو چھاپا، نہ یہ لکھنے والا، نہ اس کی نشر و اشاعت کرنے والا۔ اس نے اپنے پرائیویٹ ادارے میں، اس نے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی لوگوں میں اس تفسیر کو تقسیم کیا، لہٰذا یہ جرم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس تفسیر کو لکھنے والا کون ہے؟ مرزا محمود وہ کون؟ قادیانی۔ اس تفسیر کو چھاپنے والے کون؟ وہ قادیانی۔ نشر و اشاعت کرنے والے کون؟ وہ قادیانی۔ انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر دوسری بات کہ یہ کہنا کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو مرضی کرے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر شراب پیے اور وہ پکڑا جائے تو کیا آپ یہ کہیں گے اپنا گھر ہے جو مرضی کرے؟ قانون یہ ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر غیر قانونی اسلحہ رکھے، پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کیا بھی جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نہیں چھوڑا جاتا کہ گھر کے اندر جو مرضی کرے، بلکہ اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کو اپنی ہی چھری سے اپنی مرضی سے قتل کر لے، اب یہ کہیں کہ وہ اپنا ہی اس کا گھر تھا، اپنی ہی مرضی تھی، اپنی ہی بیوی تھی، اپنی ہی چھری سے اس کو قتل کیا، لہٰذا اس پر مقدمہ نہیں ہوگا۔ کیسی مثال دے رہے ہیں؟ کیوں امت کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے، اس پر ہم جانیں دے سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اس ملعون کو گرفتار کیا جائے اور ان لعنتیوں کو لگام ڈالی جائے، ورنہ عشاقان مصطفیٰ یہ برداشت نہیں کریں گے آپ کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور حضور کے ماننے والے گھروں میں بیٹھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جان دی جا سکتی ہے اس عقیدے کے لیے، اور انشاءاللہ ہر حال میں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے نکلیں گے، اور اس وقت تک نکلیں گے جب تک اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا جاتا، یا جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پہلے والے فیصلے کو برقرار نہیں رکھا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔